میاں چنو سے رانا جواد پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے نوافل ادا کرنا واجب ہیں؟ وضو کے نوافل کب اور کیسے ادا کرنے چاہیے؟ وضو کے نوافل کی فضیلت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، واجب اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ کرنے کے حوالے سے شریعت نے کوئی وعید سنائی ہو کہ نہ کرنے پر یہ نقصان ہوگا، اور جب کسی چیز کی صرف فضیلت کو بیان کیا جائے، اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید نہ سنائی جائے، تو وہ عمل سنت تو ہوتا ہے، نفل اس کو کہہ سکتے ہیں، واجب اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور رہی بات یہ کہ کب اور کیسے ادا کرنے ہیں، جب بھی آپ نے پاکیزگی حاصل کی، اس کے بعد شکرانے کے طور پر جو آپ نے نفل ادا کیے ان کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور و معروف ہیں، جن کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ میں لفظ جو سیدنا بول رہا ہوں نا، یہ میں کوئی اپنی طرف سے اور غلو کرتے ہوئے نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی سیدنا کہہ کر بلاتی، اور یہ اسلام کا یہ ایک حسن ہے کہ ایک وقت کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، اور دوسرے ہی لمحے جب اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی کہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ کر بلاتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ جب شب معراج آسمان پہ تشریف فرما ہوئے، واپس تشریف لائے، تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بلال، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کوئی بھی ایسا عمل تو نہیں کہ جو آپ سے پوشیدہ ہو، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر میں مواظبت کرتا ہوں، ہمیشگی کرتا ہوں، کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، پاکیزگی حاصل کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، تو شکرانے کے طور پر میں کم از کم 2 نفل ضرور ادا کرتا ہوں، اور اس کا نام تحیت الوضو ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ فرمانے لگے کہ بلال، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے آگے آگے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اب دیکھیں، محبوب اور محب ایسا ہونا چاہیے کہ قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگا لے کہ قدموں کی آواز ہے کس کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کسی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تو تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانا، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہوگی، بلکہ جس سواری کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے، اس سواری کی جو مہار ہوگی، لگام ہوگی، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے دیکھیں، جہاں تک ہے کہ کب ادا کرنے ہیں، تو جب بھی آپ کو موقع ملے، زندگی میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی وضو کریں تب ادا کر لیں۔ اگر زندگی میں کبھی کبھار بھی آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نفل اور سنت کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس کے چھوڑنے پہ کوئی نقصان بھی